السلام علیکم دوستو۔ قتیبہ بن مسلم کے سمرقند و بخارا کو فتح کیے زیادہ سے زیادہ 40 سے 50 سال ہوئے ہوں گے۔ اسلام ابھی اس علاقے میں ایک نیا مذہب تھا۔ لوگ اپنے خدشات، ڈر یا ترغیب سے اسلام کی طرف راغب ہو رہے تھے۔ عرب خلفاء بنو امیہ اور عباسیوں کی چپکلش سے دور خراسان کا ایک علاقہ جہاں 1.5 صدی گزر جانے کے باوجود بھی اسلام کی تعلیمات ٹھیک طرح سے نہیں پہنچ پائی تھیں۔ گاؤں میں ایک مسجد موجود تھی، لیکن نمازیوں کی تعداد بہت کم تھی اور اتنی ہی نمازیں پڑھا کرتے تھے جتنی انہیں آتی تھی۔ یہ گاؤں کیا تھا؟ ایک امن اور سکون کا گوشہ تھا۔ گاؤں میں سب لوگ نچلی ذات کے تھے۔ انہی میں ایک خاندانی دھوبی بھی تھا جو لوگوں کے میلے کچیلے کپڑے دھوتا تھا، لیکن اپنے اخلاق کی بدولت اس نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لی تھی۔ وہ اور اس کی بیوی مل کر پورے گاؤں کے کپڑے دھونے کے لیے گھر گھر جاتے اور دھو کر واپس پہنچاتے تھے۔ عمر کافی ہو گئی تھی پر کوئی بچہ نہ تھا، اس پر یہ افسردہ رہا کرتا تھا۔ پر ایک دن اس کی بھی اللہ نے سن لی۔ بیوی کی عمر تقریباً 40 سال تھی کہ گود ہری ہونے کی خوشخبری ملی۔ گاؤں والوں کو خبر ملی تو وہ بھی بڑے حیران ہوئے، مگر مبارکباد بھی دی۔ اس نے بھی ہر ایک سے دعا میں بیٹے کی درخواست کی۔ مہینوں گزر گئے مگر جب دھوبی کی جانب سے کسی بھی خوشخبری کا اظہار نہ کیا گیا تو گاؤں کی عورتوں کو تجسس ہوا کہ آخر ہوا کیا ہے، لڑکا یا لڑکی۔ ایک عورت نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا کہ اے دھوبی، تیرے گھر بچہ ہوا بھی ہے یا نہیں؟ دھوبی نے جواب دیا کہ ہو گیا ہے۔ پوچھا گیا کہ بیٹا کہ بیٹی؟ جواب دیا کہ بیٹا ہوا ہے۔ پوچھا گیا کہ نام کیا رکھا ہے؟ جواب ملا کہ نام میں کیا رکھا ہے؟ ہم نے تو ہاشم نام رکھ دیا ہے۔ عورتوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو خوش نہیں دکھائی دے رہا، حالانکہ تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ تیری مراد بار آئی اور تیرے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ دھوبی نے جواب دیا کہ بہت بدصورت ہے، مجھے تو ذرا بھی اچھا نہیں لگا۔ پوچھا گیا کہ تیری بیوی کو کیسا لگا؟ جواب دیا کہ اب وہ اپنے ہاتھ سے گلا تو نہیں گھونٹ سکتی۔ عورت نے کہا کمال ہے، کیسے ماں باپ ہو تم، اپنی اولاد تو سبھی کو ہی پیاری لگتی ہے۔ دوستو، بچہ بھی کیا تھا، بالشت بھر کا تھا۔ دیکھتے ہی بندہ ڈر کر دور ہٹ جاتا۔ چہرے پر پھیلی ہوئی چپٹی سی ناک، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی، پیشانی ضرورت سے زیادہ باہر کو نکلی ہوئی، کولتار کی طرح سیاہ رنگت۔ بچہ ذرا بڑا ہوا اور گھر سے باہر نکلنے لگا تو باقی بچے اس سے خوفزدہ رہتے اور اپنے ساتھ کھیل میں شریک نہ کرتے بلکہ بھاگ کھڑے ہوتے۔ یہ بچہ ہاشم دن بدن تنہائی کا شکار ہونے لگا۔ باپ نے دیکھا کہ اسے کوئی بھی منہ نہیں لگاتا بلکہ ہر کوئی اس سے کراہت محسوس کرتا ہے، تو اسے اپنے ساتھ دھوبی کے کام پر لگا لیا۔ ایک روز گاؤں کی مسجد میں کوئی مسلمان عالم آیا تو پورے گاؤں نے اس کی آؤ بھگت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ مسجد کے مولوی صاحب تو ہر وقت اس کی خدمت میں رہتے اور نہایت ادب اور احترام سے پیش آتے۔ چھوٹے ہاشم نے جب عالم صاحب کی یہ عزت دیکھی تو اس نے باپ کے ساتھ کام سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ وہ بھی عالم بنے گا۔ باپ نے سر پکڑ لیا کہ اب کیا کرے۔ مجبوری میں ہاشم کو مسجد کے مولوی کے حوالے کر دیا، مگر ہاشم کی تعلیم سے لگن اور استاد کا سب کو ایک برابر سمجھنا اس کے شوق تعلیم کو اور بڑھاتا گیا، کیونکہ صرف مسجد ہی ایسی جگہ تھی جہاں اسے اپنے برابر بیٹھنے سے کوئی منع نہ کرتا۔ گاؤں کے مولوی نے اس کا شوق تعلیم دیکھتے ہوئے اسے قریبی گاؤں کے ایک بڑے استاد کے پاس مزید تعلیم حاصل کرنے بھیج دیا۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد وہ تمام دن آوارہ گردی کرتا۔ باپ اسے اپنے کام میں لگانا چاہتا تھا، مگر اب اس کا دل دھوبی بننے میں نہیں لگتا تھا۔ وہ کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا تاکہ لوگوں میں عزت اور اہمیت حاصل کر سکے۔ اس نے گھر اور گاؤں دونوں کو چھوڑ دیا۔ ان دنوں ایران کے کئی شہر علم و ادب کے مرکز بنے ہوئے تھے۔ ان شہروں میں اس کی سیرابی کے سامان چھپے ہوئے تھے۔ مرو ان میں سب سے قریب تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مرو میں ہر فن کے استاد بیٹھے ہیں۔ وہ مرو میں آ گیا۔ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا۔ علوم محدود تھے لیکن ذوق و شوق حد سے زیادہ بڑھا ہوا تھا۔ طالب علموں کی بے حد عزت کی جاتی تھی اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھا جاتا تھا۔ ہر مسجد ایک مکتب بنی ہوئی تھی، جگہ جگہ علماء درس دیا کرتے تھے۔ ہاشم نے بھی یہاں رہ کر تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔
کئی سال گزر گئے، ہاشم کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ لوگ اسے بھول گئے تھے کہ ایک دن وہ گاؤں لوٹ آیا۔ لوگوں نے اس کی آمد کی خبر اس کے ماں باپ کو دی۔ ماں کی ممتا بے چین ہو گئی اور وہ گھر سے بھاگ کر ہاشم کے پاس پہنچی۔ ایک پستہ قد کا بدصورت نوجوان اس کے سامنے کھڑا تھا، مگر کیا کرتی اولاد تو تھی۔ ہاشم کے علم کی شہرت پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ نوجوان طبقہ میں وہ مقبول ہوتا چلا جا رہا تھا، کیونکہ وہ ایسی ہوش ربا داستانیں سنایا کرتا کہ لوگوں کے منہ کھلے رہ جاتے۔ کچھ لوگوں نے مشہور کر دیا کہ اس میں کوئی پراسرار روح گھس گئی ہے جو اس سے یہ باتیں کہلواتی ہے۔ بہت سے ضعیف العقیدہ لوگ ماننے لگے تھے کہ ہاشم اب ایک پراسرار ہستی ہے، ورنہ ایک دھوبی کا بیٹا اتنا بڑا عالم کیسے بن سکتا ہے۔ لوگوں کی یہ باتیں اس کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی۔ اس نے انسانی نفسیات کا بھی مطالعہ کیا تھا۔ اسے علم تھا کہ لوگوں کو ایسی باتیں دلکش لگتی ہیں جو ان کے لیے نہیں ہوں، اور اس سے پہلے انہوں نے نہ سنی ہوں۔ اس نے اپنی باتوں میں جھوٹ کو شامل کر کے ایسی داستانیں بیان کرنا شروع کر دیں کہ لوگ دنگ رہ جاتے۔ آہستہ آہستہ دلچسپی کا جذبہ عقیدت میں ڈھلنے لگا، اور ایک دن وہ برملا کہنے لگا کہ خدا اس سے براہ راست خطاب کرتا ہے۔ کسی نے اسے نماز کے قریب جاتے نہ دیکھا تھا۔ بڑی عمر کے لوگوں نے لاحول پڑھی اور اس کی مجلس سے اٹھ گئے، لیکن نوجوان بیٹھے رہے۔ ہاشم بھی یہی چاہتا تھا کہ نوجوان طبقہ ہی اس کے کام آ سکتا تھا۔ اس کو علم ہو چکا تھا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں۔ اس نے ایک دن اعلان کر دیا کہ مجھ میں کسی پیغمبر کی روح آ چکی ہے، مگر تم لوگ یہ بات جا کر کسی سے نہ کہنا۔ لوگ یقین نہ کریں گے اور تمہیں مجھ سے جدا کر دیں گے۔ ہاشم نے سوچ لیا تھا کہ اپنے ماننے والوں کی آتش شوق کو مزید بھڑکایا جائے، اور اگر وہ کچھ دنوں کے لیے غائب ہو جائے تو اس کی قیمت میں مزید اضافہ ہوگا، اور اب جس راہ پر وہ چل چکا ہے وہاں اس کو مزید ایسے علوم حاصل کرنے ہوں گے جن سے عام آدمی محروم ہیں۔ اپنی سیاحت کے دوران وہ ان علوم کی جادوگری کو بھی دیکھ چکا تھا۔ وہ گاؤں سے ایک رات اچانک غائب ہو گیا، اور اب اس نے ایک نیا علم سیکھنے کا تہیہ کر لیا، اور اس علم کو اس زمانے میں جادوگری علم کہا جاتا تھا، یعنی علم کیمیا۔ یہ آج کی کیمسٹری تھی جسے اس زمانے میں شعبدہ بازی اور سونا بنانے کے لیے سیکھا جاتا۔ ہاشم کا فتین ذہن اس سے کچھ بہت آگے سوچ رہا تھا، کیونکہ اسے باپ اور گاؤں کے بڑے بوڑھوں کے تانوں کا سامنا رہتا تھا۔ اس کے جانے کے چند دنوں بعد ہاشم کے ایک مخالف کے گھر کو آگ لگ گئی اور سب کچھ بما اس کے مخالف جل گیا۔ ہاشم پر ایمان رکھنے والوں نے اسے ہاشم کی کرامات گردانا اور اسے ہاشم کو تنگ کرنے پر وعید تصور کیا۔ سچ پوچھیں تو اس کا باپ بھی ڈر گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ سب سے زیادہ لعن طعن کرنے والا آدمی ہے، تو شاید وہ بھی ہاشم کے عتاب کا شکار ہو جائے گا۔ یہی سوچتے اور ڈرتے ہوئے وہ رات کو سویا، مگر جب صبح وہ جاگا تو اس کا ڈر جاتا رہا۔ لیکن کچھ ہی دیر میں اسے یہ روح فرسا خبر ملی کہ اس کے روزگار کا ایک ہی وسیلہ اس کا گدھا مر گیا ہے۔ سب اسے بھی ہاشم کو تنگ کرنے کا نتیجہ سمجھنے لگے۔ کئی سال گزر گئے اور ایک دن اچانک ہاشم لوٹ آیا۔ اس مرتبہ اس نے کچھ نئے علوم بھی سیکھ لیے تھے جن میں طب بھی شامل تھا۔ اس کے آنے کے کچھ دن بعد ہی گاؤں میں کسی کو بخار آ گیا۔ ہاشم مریض کو دیکھتے ہی مرض کی نوعیت سمجھ گیا، کچھ دوائیں اپنے سامنے پلائیں اور بخار فوراً ہی اتر گیا۔ لوگ اسے کرامت سمجھنے لگے۔ جب سے آیا تھا لوگ دیکھ رہے تھے کہ وہ مختلف طرح کے تجربات کرتا رہتا ہے۔ کبھی آگ جلا کر مختلف دھاتوں کے ٹکڑے ڈال رہا ہے، تو کبھی پیالے میں پارا رکھ کر اسے کھیر رہا ہے، اور کبھی بوتل میں تیزاب ڈال کر اس میں لوہے کے ٹکڑے ڈال رہا ہے۔ اب وہ باتیں بھی کم ہی کیا کرتا تھا۔ انہی دنوں اس پر بخار کی کیفیت ہوئی، پھر دانے نکلنا شروع ہوئے، پورا چہرہ دانوں سے بھر گیا، بدبو ایسی پیدا ہوئی کہ کوئی بھی قریب نہ آتا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ شاید کسی کیمیائی تجربے کے نتیجہ میں اس کا چہرہ جھلس گیا یا چیچک کے دانوں سے بھر گیا، اور اس کی ایک آنکھ بھی اس میں ضائع ہو گئی۔ لوگ شک میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیسی پاکیزہ روح ہے جس کی بنا پر اس پر عذاب نازل ہو گیا ہے۔ اب لوگ دروازے سے باہر ہی کھڑے رہا کرتے تھے۔ باتیں کرنے کا تو وہ ماہر تھا، سب کو اس نے قائل کر لیا۔ سب توبہ کرنے لگے کہ کیسے اندیشے ہم نے پیدا کر لیے۔
سب نے کہا ہم تمہارے لیے کسی اچھے طبیب کا بندوبست کیے دیتے ہیں۔ ہاشم نے انہیں سختی سے منع کیا کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، خبردار کسی کو میرے پاس نہ لانا، اللہ جلد ہی خوشخبری سنائے گا۔ جب بھی کوئی اس کی بیماری کی بات کرتا وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی باتیں کرتا تاکہ لوگوں پر رو پڑے اور اسے حضرت ایوب علیہ السلام کا ہم پایا سمجھیں اور اس کی عزت کریں۔ کچھ روز بعد اس نے اپنا علاج کر لیا، مگر وہ اس حد تک بدصورت اور بد شکل ہو گیا تھا کہ وہ خود سے بھی ڈر جاتا۔ اس نے اس کا حل یہ نکالا کہ اس نے چہرے پر ایک سونے کا نقاب چڑھا لیا تاکہ اس کی صورت کوئی نہ دیکھ سکے، مگر مشہور یہ کر دیا کہ اس پر تجلی اور نور کی اس قدر بارش ہو رہی ہے کہ اگر وہ اپنا چہرہ نہ چھپائے تو لوگ اس نور کو برداشت نہ کر پائیں گے اور مر جائیں گے۔ صبح سویرے گھر سے نکل جاتا اور رات اندھیرے واپس آتا۔ مصروفیات پراسرار ہوتی جا رہی تھیں۔ لوگ کہتے وہ روحوں سے باتیں کرنے جاتا ہے۔ اس کا پیچھا کیا گیا تو واقعہ عجیب حرکات کرتا پایا گیا۔ مراقبہ کی حالت میں بیٹھا ملتا تو کبھی مختلف تجربات کرتا پایا گیا۔ تجربات میں کچھ کامیابی ہوئی تو مددگاروں کی ضرورت درپیش آئی۔ بے روزگاروں کی کمی نہ تھی۔ چند نوجوانوں کو کیمیا گری کے شعبے دکھا کر مرعوب کیا اور اب وہ ہر وقت ساتھ رہنے لگے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ رات تمہارے استاد نے ایک خواب دیکھا ہے کہ نعوذ باللہ خدا کی روح مجھ میں حلول کر گئی ہے۔ ساتھی جو اس سے مرعوب تھے کہنے لگے کہ اب کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ اب تم مجھے رب کائنات کا ہوگے اور مجھے سجدہ کرو گے۔ ہر شخص جو وہاں موجود تھا سب نے سجدہ کیا اور دیر تک سجدے ہی میں پڑے رہے۔ ہاشم نے سوچ لیا تھا کہ یہاں کے لوگ جو مجھے اور میرے آباء و اجداد کو جانتے ہیں وہ مجھے ہمیشہ حقیر ہی سمجھتے رہیں گے۔ مجھے اب ایسی جگہ جانا ہوگا جہاں لوگ نہ تو مجھے جانتے ہوں نہ ہی میری شکل سے واقف ہوں۔ اپنے 20 قریب ترین ساتھیوں کو لے کر ایک رات اس نے خاموشی سے گاؤں چھوڑ دیا اور ان سب کو حکم دیا کہ نہایت خاموشی سے چلتے رہیں۔ ساتھیوں نے کوئی سوال نہ کیا اور چلتے رہے، یہاں تک کہ ماورا و نہر کے علاقے کش میں پہنچ گئے۔ یہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا جو جنگی نقطہ نظر سے بھی نہایت مناسب تھا۔ درختوں کی کثرت بتا رہی تھی کہ یہاں رات کو اندھیرا رہتا ہوگا۔ اس نے آبادی سے ہٹ کر ویران پہاڑوں کا رخ کیا۔ اسے یہ دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی کہ پہاڑوں کے درمیان ایک قلعہ پہلے سے موجود تھا جو ویران تھا۔ اس نے ساتھیوں کو قلعہ میں بھیجا اور صفائی کا حکم دیا۔ اس کے دوستوں نے قلعے کو بھی ہاشم کی کرامت سے تعبیر کیا۔ قلعے میں پانی کا ایک قدرتی چشمہ بھی موجود تھا، اب صرف غذائی ضروریات کا انتظام کرنا باقی تھا۔ اس نے اپنے لوگوں کو سونے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دیے اور کہا کہ قریبی گاؤں سے غذائی سامان گھوڑوں پر لے آؤ اور خبردار میرے بارے میں ابھی کسی کو کچھ نہ بتانا۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ بھی نہ بتائیں کہ خدا زمین پر اترا ہے۔ اس نے کہا ہرگز نہیں، ابھی وقت نہیں آیا۔ یہ اس کی ایک گہری چال کا حصہ تھا کیونکہ وہ جو کچھ بھی کرتا اس سے پہلے شدید قسم کی منصوبہ بندی کرتا، اور چونکہ اس کا انحصار اس دور کے علوم جدیدہ پر تھا اور وہ خود کئی شعبہ بازی کی ایجادات کر چکا تھا تو وہ چاہتا تھا کہ اس نئے علاقے کے لوگوں کے ملنے سے پہلے اپنی تجربہ گاہ اور تجربات کو مکمل کر لے۔ ہاشم جب ان انتظامات سے فارغ ہوا تو اس نے اپنے آدمیوں کو اس ہدایت کے ساتھ تبلیغ پر روانہ کیا کہ وہ اس کی تعریف کریں اور انہیں خوشخبری سنائیں کہ خدا انسانی شکل میں نمودار ہوا ہے۔ اگر تمہارے بارے میں پوچھیں تو کہنا تم اس کے مقرب فرشتے ہو اور تم بھی انسانی شکل میں آئے ہو کہ خدا جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ لوگ ادھر ادھر پھیل گئے اور لوگوں کو بشارتیں دینے لگے۔ پہلے تو لوگوں کو یقین نہ آیا، سنتے اور مذاق اڑاتے ہوئے چلے جاتے، مگر جب روز کئی بار یہی صدائیں سنتے تو انہوں نے سوچا کہ جھوٹے کو گھر تک پہنچا کر آتے ہیں۔ لیکن جب وہ اس کے قلعہ فروکش میں گئے تو اس کے سائنسی کمالات کو اس کے معجزے سمجھتے ہوئے اس سے مرعوب ہو گئے، کیونکہ اس کے قلعہ میں ایسے پردے نصب تھے جو خود بخود کھلتے اور بند ہوتے، اور دیگر کئی معاملات جو عقل سے بالا تر تھے وہاں موجود تھے۔ پھر سب سے بڑھ کر انہیں سونا اور اس کے ٹکڑے دیے جاتے۔ ان لوگوں کو بہترین کھانا کھلا کر رخصت کر دیا جاتا۔ ان لوگوں کی صورت میں ہاشم کو مفت میں مبلغ ہاتھ آ چکے تھے۔
وہ قلعے اور نئے خدا کی باتیں مزے لے لے کر سناتے تھے۔ ان کی باتوں میں عقیدت نہ صحیح دلچسپی ضرور تھی۔ دوسروں کو بھی تجسس ہوا اور وہ بھی قلعہ پر آنے لگے۔ غرض ایک وقت ایسا آیا کہ وہاں پر ہر وقت رش رہنے لگا، ہر وقت کھانا تیار رہتا تھا، سو بہت سے نادار اور بہت سے قائل بھی یہاں ڈیرا ڈال کر بیٹھ گئے۔ اتنے بہت سے لوگوں کا کھانا کہاں سے آتا تھا کسی کو کچھ معلوم نہ تھا، بس کھانا مل جاتا تھا یہی بہت تھا۔ بہت سے لوگوں نے سوچا کہ اس خدا پر ایمان لے آتے ہیں، مفت کا کھانا روز کھانے کو ملے گا اور رہنے کی جگہ بھی، سو وہ اس پر ایمان لے آئے۔ چونکہ ہاشم ہر وقت چہرے پر سونے کا بنا نقاب لگائے رہتا تھا، اس لیے وہ ابن مقنع یعنی نقاب کا بیٹا یا نقاب والے کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اپنے ساتھ گاؤں سے لائے ہوئے قریبی ساتھیوں سے وہ جان چھڑانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اس کی ذات نسل سب جانتے تھے، لہٰذا اس نے انہیں مروا دیا یا خودکشی پر مجبور کر دیا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنے پیروکاروں کو ایسے لالچ دے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کے جانثار بن جائیں۔ اس نے اس کے لیے لوٹ مار اور ڈاکہ زنی جائز کر دیں۔ حکم دیا کہ جو لوگ مجھ پر ایمان نہ لائیں ان کا مال و دولت تمہارے لیے حلال ہے، انہیں لوٹ لو، ان کی عورتوں کو اٹھا لو، وہ تمہاری باندیاں بن کر رہیں گی۔ ان میں سے کئی ایسے بھی تھے کہ اسلام لانے سے قبل ان کا قبائل ڈاکہ زنی کا پیشہ اپنائے ہوئے تھا، اسلام لانے کے بعد توبہ کر لی تھی۔ ان کی رگوں میں خون تو وہی تھا، سو اجازت ملتے ہی منہ میں پانی بھر آیا، ہتھیار بھی مہیا کر دیے گئے، سو وہ لوٹ مار بھرپور انداز میں کرنے لگے۔ جو مال ملتا اس میں کچھ حصہ ابن مقنع بھی اپنے پاس رکھتا۔ یہی حال لڑکیوں اور عورتوں کا بھی تھا، اسے جو پسند آتی وہ اسی کی ہو جاتی تھی۔ جب اس کا فتنہ خوب پھیلنا شروع ہوا تو کچھ مسلمان علماء نے اس کی سرکوبی اور اس سے مناظرہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ وہ تمام رات اس کے قلعہ کے دروازے کے آگے بیٹھے رہے۔ صبح اسے مجبوراً انہیں ملنا پڑا۔ مسلمان علماء یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کے کمرے میں سورج کی طرح روشن ایک گولا اس کے سر کے اوپر چمک رہا ہے، جس کی روشنی آنکھوں کو چکا چوند کر رہی ہے۔ تمام لوگ بہت مرعوب ہوئے، لیکن اس کے ساتھ مناظرہ کیا، لیکن اس کی طاقت شعبدہ بازی یا سائنس کے آگے ان کی نہ چلی۔ کچھ دیر بعد علماء کو باہر نکال دیا گیا اور لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ وہ خدا سے بحث کرنے آئے تھے۔ بھلا خدا سے بھی کوئی جیت سکا ہے؟ وہ قائل ہو کر گئے ہیں۔ مگر ہاشم ان کے ارادے بھانپ گیا تھا کہ اب کوئی بڑا طوفان آنے والا ہے، اور وہی ہوا۔ ان علماء اور علاقے کے مسلمان گورنر نے خلیفہ وقت المہدی باللہ العباسی کو اس فتنے کے خلاف لکھ بھیجا، مگر شروع میں اس نے اسے کوئی اہمیت نہ دی۔ جاہل دیہاتیوں نے جب یہ سنا کہ علماء بھی متاثر ہوئے ہیں اور اسے پہچان گئے ہیں تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں، سو جو بچے کھچے تھے وہ بھی اپنا ایمان خراب کرنے لگے اور اس کی جانب راغب ہو گئے۔ کش کے قریب ہی ایک جگہ نخشب نام کی تھی، پہاڑی علاقہ تھا جو درختوں سے ڈھکا رہتا تھا، چاند کے سوا روشنی کا دوسرا ذریعہ نہ تھا۔ جب چاند ہلال کی صورت میں ہوتا تو یہاں گھوپ اندھیرا چھا جاتا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے جب اس کی شہرت سنی تو سوچا کہ اگر وہ خدا ہے تو ان کا مسئلہ حل کر سکتا ہے، ورنہ پھر وہ خدا نہیں۔ قبیلے کے چند افراد اس کے پاس گئے اور جا کر اپنا مدعا بیان کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ تو ہی خدا ہے، اگر تو خدا ہے تو تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہوگا۔ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں بہت اندھیرا ہے، چاند کی روشنی ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ چاند گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ تو ایسا کر کہ چاند کی روشنی کو ہمیشہ ایک جیسا کر دے، یا ایک اور چاند ہمارے لیے بنا دے تاکہ ہمارے رات کے کام کاج آسان ہو جائیں۔ دوستو، یہ قبیلہ طاقتور اور جنگجو تھا، اور اب ہاشم کو ایسے لوگوں کی ضرورت تھی تاکہ وہ اپنی ایک باقاعدہ فوج تشکیل دے سکے۔ ہاشم نے سوچ بچار کی اور انہیں کہا، میں تمہارے لیے ایک دوسرا چاند بنا سکتا ہوں جو آسمان پر چمکا کرے گا اور اس کی روشنی ہمیشہ ایک جیسی حالت پر رہے گی۔ قبیلے کے لوگ کہنے لگے، ہمیں تو روشنی سے مطلب ہے، اچھا ہے اگر ہمیں 2 چاند کی روشنی مل جائے، ہمارا پورا قبیلہ تجھ پر ایمان لائے گا اور تیرے دشمنوں سے لڑے گا۔ اس کے بعد قبیلے والوں نے اسے سجدہ کیا اور چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ہاشم سوچ میں پڑ گیا۔
اب اس کی خدائی کا انحصار دوسرے چاند کے طلوع ہونے پر تھا۔ اس کی مہماتی طبیعت نے وعدہ تو کر لیا تھا، لیکن یہ کوئی معمولی ایجاد نہ تھی۔ اس نے اپنی خوابگاہ میں ایسے مصنوعی ستارے تو ایجاد کر لیے تھے کہ جو ہوا میں معلق اور چمکتے تھے، لیکن چاند بنانا اور اس کو میلوں دور آسمان پر ہوا میں بلند رکھنا یہ ایک مشکل کام تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب یا تو وہ ایسا چاند بنا لے گا یا پھر وہ خاموشی سے کہیں روپوش ہو جائے گا۔ کئی مہینے گزر گئے تک شب کے لوگ مایوس ہو چکے تھے اور آپس میں کہتے رہتے تھے کہ اگر ہاشم ابن مکنہ واقعہ خدا ہوتا تو اب تک ہمارے لیے چاند نکال چکا ہوتا۔ ہاشم ابن مکنہ اپنے قلعے سے باہر نکل کر مغرب کی جانب پہاڑیوں میں چلا گیا۔ چند دن بعد قلعے کے لوگوں نے دیکھا کہ روشنی کا ایک گولہ آسمان کی جانب بلند ہوا اور کچھ دیر بعد نیچے آ گیا۔ پھر یہ عمل کئی راتوں تک جاری رہا۔ ایک رات انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر دو چاند چمک رہے تھے، ایک چاند زیادہ فاصلے پر اور دوسرا کم فاصلے پر۔ اس سے نخشب کا پورا علاقہ روشن ہو گیا۔ دوستو، یہی وہ چاند تھا جسے ہاشم ابن مکنہ نے اپنے خدائی کا بھرم قائم رکھنے کے لیے بنایا تھا۔ اس کی روشنی 30 میل دور پھیلتی تھی اور صبح ہوتے ہی یہ چاند نخشب کے ایک کنویں میں اتر جاتا تھا۔ نخشب کے لوگوں کو ان کا چاند مل گیا تھا۔ وہ لوگ ڈھول تاشے بجاتے قلعے میں داخل ہوئے اور ابن مکنہ کے آگے سجدے میں گر گئے۔ ہاشم ابن مکنہ نے 2 قلعے مزید تعمیر کروائے، ایک کا نام وسیق اور دوسرے کا نام سیام رکھا۔ سیام کے قلعے میں پہاڑی محل وقوع کا خیال رکھا گیا تھا۔ یہ جگہ پرپیچ پہاڑیوں میں قائم کی گئی تھی، کوئی معمولی فوج یہاں پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری طرف خلیفہ مہدی نے اس معاملے کو چھوٹا اور غیر ضروری سمجھتے ہوئے 1-2 چھوٹی مہمات اس کی سرکوبی کو بھیجیں، جن میں مسلمانوں کو ہاشم ابن منقع سے شکست فاش ہوئی اور خلیفہ کا ماتھا ٹھنکا، اور ایک بھرپور جنگی تیاری اور مہینوں کے محاصروں کے بعد اندر سے اس کے وفاداروں کی غداری سے یہ قلعے فتح ہوئے اور ہاشم ابن مکنہ مارا گیا۔ اس کا بنایا ہوا چاند بھی کچھ دنوں یا گھنٹوں میں اسی کنویں میں ڈوب گیا، اور جب وہاں جا کر تحقیق کی گئی تو کنویں سے سوائے چند آلات کے کچھ نہ مل سکا، اور ان کی اجزائے ترکیبی کا علم بھی ابن مکنہ اپنے سینے میں دبائے چلا گیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔